القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبحث الاحکام المشروعتی، احکام شرعیہ کا بیان. والمشروعات على 4 اقسام، احکام مشروعہ 4 قسم کے ہیں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ احکام کی بحث کو شروع کر رہے ہیں. شریعت کے اندر جو احکام مشروعہ ہے اور جو احکام ممنوعہ ہے اس کو بیان کریں گے. سب سے پہلے احکام مشروعہ کو بیان کریں گے، اس کے بعد احکام منہیہ کو بیان کریں گے. والمشروعات على 4 اقسام، چنانچہ فرما رہے ہیں کہ احکام مشروعہ کی 4 قسم ہیں. نمبر 1 پر ہے الفرض، ہوا لغتاً التقدیر. فرض کے لغوی معنی آتے ہیں اندازہ کرنا، مقرر کرنا. وشرعا ما ثبت بدلیل قطعیۃ لا شبہۃ فیہ، اور شریعت کے اصطلاح میں فرض وہ حکم ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو ایسے حکم کو شریعت کی اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے. حکمہ لزوم العمل به والاعتقاد به فجحودہ کفر. کہہ رہے ہیں کہ فرض کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے. لہذا اگر کوئی فرض کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور وہ آدمی فرض کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسرا حکم شرعی ہے الواجب، من الوجوب وهو السقوط. واجب یہ وجوب سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں گرنا. وشرعا ما ثبت بدلیل فیہ شبہۃ، اور شریعت کے اصطلاح میں واجب وہ حکم ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ کی گنجائش ہو. کالآیات المؤولۃ والصحیح من اخبار الآحاد، جیسے وہ آیات جس میں تعویل کی گئی ہو اور اسی طرح صحیح اخبار احاد کصلاۃ الوتر والعیدین، جیسے کہ وتر کی نماز اسی طرح عیدین کی نماز. تو واجب اور فرض یہ دونوں قریب قریب ہیں، بس واجب کے ثبوت میں تھوڑا سا شک و شبہ ہوتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2-3 مثال دی ہے. پہلی مثال ہے کالآیات المؤولۃ، جیسے کہ وہ آیات جس میں کوئی حکم تعویل کر کے ثابت کیا گیا ہو. اس کی مشہور مثال وہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کو فدیہ دینا ہے، اور فدیہ یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے. بعض مفسرین نے اس آیت کی تعبیر یہ کی ہے، اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد صدقہ فطر ہے. جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو اس آیات کی تعویل کر کے جو حکم یعنی صدقہ فطر کو ثابت کیا گیا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ یعنی واجب ہے، اور اس کے تعویل کے ذریعے اس کے ثبوت جو ثابت کیا گیا ہے اس میں شک ہے کہ اس سے صدقہ فطر ہی مراد ہے.
اسی طرح جو صحیح اخبار احاد ہے، جب اصول الشاشی اور حسامی وغیرہ کے اندر بحث آئے گی اخبار احاد کی، تو وہاں بھی آپ یہ جانیں گے کہ جو اخبار احاد ہیں وہ مفید ظن ہوتے ہیں، مفید یقین نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحیح اخبار احاد سے بھی اگر کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ بھی واجب ہوتا ہے، اور اس کا حکم وہی ہوگا جو آگے بیان کیا جاتا ہے، بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح وتر و عیدین کی نمازیں یہ خبر واحد سے ثابت ہیں اور یہ واجب ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو منکر ہوگا وہ اگر تعویل کی بنیاد پر انکار کرتا ہے تو اس کو کفر نہیں کہا جائے گا۔ حکم ہو، واجب کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ وہ فرض فی حق العمل به، کہ وہ عمل کے حق میں فرض کے درجے میں، حتی لا یجوز ترکہ، یہاں تک کہ اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح فرض کا چھوڑنا جائز نہیں ہے اسی طرح واجب کا بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ وَنَفْلٌ فِي حَقِّ الْاعْتِقَادِ فَلَا يَلْزَمُنَا الْاعْتِقَادُ بِهِ، اور اعتقاد کے حق میں، عقیدہ رکھنے کے حق میں وہ نفل کے درجے میں ہے، چنانچہ اس کے وجوب کا اعتقاد رکھنا ہم پر لازم نہیں ہے۔ فَجُحُودُهُ بِتَأْوِيلٍ لَيْسَ بِكُفْرٍ، لہذا اگر تعویل سے اس کے وجوب کا انکار کیا جائے تو اس کو کفر نہیں کہا جائے گا۔ تو تعویل یعنی جحود، انکار کا جو بنیاد وہ تعویل ہونا چاہیے، اگر ڈائریکٹ انکار کر دے تو وہ بھی بہت برا ہے۔ نمبر 3 پر ہے السنت، سنت کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغتاً الطریقۃ، لغت میں سنت کے معنی آتے ہیں طریقہ اور راستہ۔ وشرعا ما واظب علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب الخلفاء الراشدون من بعدہ، اور شریعت کے اصطلاح میں سنت کہتے ہیں جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے مواظبت فرمائی ہو، یعنی اس کسی کام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جو ہے خلفائے راشدین نے ہمیشگی کے ساتھ کیا ہو، اسے شریعت کے اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بعض حضرات قیدی لگاتے ہیں کہ کبھی کبھی چھوڑنے کے ساتھ، مع الترک، وواظب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک، یعنی اس کو ایک آدھ مرتبہ چھوڑ بھی دیا ہو تو اس کو سنت کہا جائے گا۔ حکمہا، سنت کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ یطالب المرء بإحیائها ويستحق الملامة على ترکها الا ان يترکها احیانا او بعذر، سنت کا حکم یہ ہے کہ آدمی سے احیاء سنت کا مطالبہ کیا جائے گا اور ترک سنت پر اس کی گوشمالی کی جائے گی۔ ہاں اگر کبھی کبھی کسی عذر سے سنت چھوڑ دے تو اس پر اس کی سرزنش نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4 پہ ہے النفل، اس کے لغوی معنی آتے ہیں لغتاً الزیادۃ، لغوی معنی اس کے آتے ہیں زیادتی کے۔ وشرعا ما هو زیادۃ علی الفرائض والواجبات، اور شریعت کے اصطلاح میں نفل کہتے ہیں وہ عبادت جو فرائض و واجبات سے زائد ہو۔ ويقال له التطوع والمندوب ایضا، یعنی اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اس کو تطوع بھی کہا جاتا ہے اور کہیں کہیں سے مندوب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ حکم ہو، نفل کا حکم یہ ہے کہ یثاب المرء علی فعلہ ولا یعاقب بترکہ، کہ نفل کی ادائیگی پر آدمی کو ثواب ملتا ہے اور اس کے چھوڑنے پر اس کو سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ بیان المناہی، احکام ممنوعہ کا بیان۔ نمبر 1 پر ہے الحرام، حرام کسے کہتے ہیں؟ کہ الحرام ضد الحلال، حرام یہ حلال کی ضد ہے،
وهو ما طلب ترك فعله بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ کالزنا والسرقۃ ونحوہما۔ حرام وہ کام ہے جس کا نہ کرنا ایسی قطعی دلیل سے مطلوب ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، جیسے زنا ہے، چوری ہے اور اس کے علاوہ دیگر حرام کام ہے، تو اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح احکام مشروعہ میں سب سے اوپر درجے میں فرض ہے، اسی طرح احکام منہیہ میں سب سے اوپر درجے میں حرام ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکمہ لزوم الاعتقاد بنحیہ ووجوب الاجتناب عن العمل بہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے ممنوع ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور اس کے ارتکاب سے بچنا واجب ہے۔ وجحودہ کفر، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ وترکہ یوجب المدح والثواب، اور اس کا چھوڑنا یہ قابل مدح ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ وارتکابہ بدون عذر یوجب العقاب، اور بغیر کسی عذر کے اس کا ارتکاب کرنے سے بندے پر سزا کا وجوب ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے المکروہ کراہت تحریم، مکروہ تحریمی۔ وہو ما طلب ترک فعلہ بدلیل فیہ شبہۃ۔ مکروہ تحریمی کہتے ہیں کہ وہ کام جس کا چھوڑنا ایسی دلیل سے مطلوب ہو جس میں شبہ کی گنجائش ہو، کتحریم کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیر والحمار الاہلی، جیسے ہر نکیلے دانت والا درندے کی، اور اسی طرح پنجے دار پرندے کی اور گدھے کی حرمت۔ تو ان سب کی حرمت جو ثابت ہے وہ اخبار احاد سے ثابت ہے، یعنی ایسی دلائل سے ثابت ہے جس میں شبہ کی گنجائش ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ کہ حکمہ لزوم الاجتناب عن العمل بہ مع غلبۃ الظن بحرمتہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اختیار کرنے سے بچنا لازم ہے، اور اسی طرح اس کی حرمت کا، یعنی اس کے حرام ہونے کا ظن غالب رکھنا بھی ضروری ہے۔ فجحودہ بدون تأویل ضلال، اس کا انکار بغیر کسی تعویل کے گمراہی ہے۔ کھڑے کھڑے آدمی انکار کر دی تو اس کو کفر نہیں کہا جائے گا، لیکن کہا جائے گا کہ ایسا آدمی گمراہ ہے۔ والعمل به بدون عذر وتأویل یوجب الذم والعقاب، اور اس کا ارتکاب کرنا بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی تعویل کے اس سے آدمی پر، یعنی آدمی کے لیے قابل ملامت ہے اور اس کا مرتکب سزا کا حقدار ہوگا۔ نمبر 3 پر ہے مکروہ تنزیہی۔ الثالث المکروہ کراہت تنزیہ۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ وہو ما کان الاصل فیہ الحرمت، وہو ما کان الاصل فیہ الحرمت، جو مکروہ تنزیہ کہتے ہیں کہ جو اصل میں تو حرام ہو، فسقطت لعموم البلوى، لیکن عموم بلوہ کی وجہ سے اس کی حرمت ساقط ہو گئی ہو اور اس کی حرمت میں خفت آ گئی ہو، کسور الحرۃ، جیسے کہ بلی کا جھوٹا۔ تو ایک شکل تو یہ ہے، بلی غیر معقول لحم جانور ہم جانتے ہیں، تو اصول کے اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلی کا جھوٹا ہو وہ ہو مکروہ تحریمی، لیکن اس کے اندر عمومی بلوہ ہے، اس لیے کہ بلی ایسی جانور ہے جو
کہیں سے بھی گھر میں گھس جاتی ہے اور گھر کے سامان کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ عمومی بلوا کی وجہ سے اس کے جھوٹے کے حکم میں خفت آ گئی اور یہ کہا گیا کہ اس کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک شکل تو یہ، دوسری شکل ہے او ما کان الاصل فیہ الاباحۃ او ما کان الاصل فیہ الاباحۃ، یا دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی حکم ہے وہ اصل میں مباح تھا، فعرض ما اخرج عنہا، پھر کوئی ایسی بات پیش آئی جس نے اس کو اباحت سے نکال لیا، ولم یغلب علی الظن تحریمہ، لیکن اس کی حرمت کا، اس کے حرام ہونے کا ظن غالب بھی نہیں ہوا، کسور سباع الطیر، جیسے کہ پھاڑ کھانے والے پرندوں کا جھوٹا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ یثاب تارکہ ادنی ثواب، اس کا حکم یہ ہے کہ مکروہ تنزیہ سے بچنے والے کو کچھ ثواب ملے گا، ولا یعاقب فاعلہ اصلا، اور اس کے ارتکاب کرنے والے